کیونکہ یہ جو پیٹرول پمپ تھے پی ایس او کے علاوہ، آپ کے خیال میں بس انہوں نے کر لیا اور کسی پولیس، کسی عدلیہ، کسی فوج، کسی سیاستدان، پرائم منسٹر، کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہ یار یہ سارے پیٹرول پمپوں نے اپنی بتیاں کیوں بجھائی ہوئی ہیں، باہر بیریئر کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ نہیں، انہوں نے ہفتہ دیا ہوگا، انہوں نے کل کے دن کے پیسے دیے ہوں گے جو تھرو آؤٹ سرکولیٹ ہوئے ہوں گے، ورنہ کیسے ممکن ہے؟ السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر جی کیسے ہیں؟ سر میں آپ کے لیے اور آڈینس کے لیے چوزا بن کے تو اچھا ہی ہوں گا. سر واہ، آپ یوں نکلے ہیں سر شیل میں سے اپنے باہر. واہ سر، ویکینڈ ٹھیک رہا، بڑا کچھ ہوا، بڑی چیزیں ہم نے دیکھی سمجھی، بڑے ہوئے ہم. لیکن لرننگ کرو ہمارا نیچے کو کب آئے گا؟ سر نہیں آنا ہے. اچھا سر جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے نا، لرننگ کبھی نیچے آئے گا. روز ہم کچھ سیکھتے ہیں اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو سر شروع کرتے ہیں ہم سپریم کورٹ سے. کافی ہم نے دیر اس چیز کو اگنور کیا ہے، لیکن یہ اگنور نہیں ہو پا رہی اب یہ چیز. ہم نے اگنور اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ہماری آڈینس جو ہے ان کو پتہ ہی ہوگا کیا ہو رہا ہے. ہم تو اس کے اندر بس اپنا جو چیز ڈالتے ہیں مثبت نکالتے ہیں. تو فائنلی اس کے اندر کوئی مثبت پہلو کچھ ہمیں نظر آئے تو ہم نے کہا اس کو ڈسکس کر لیتے. تو معاملہ شروع ہوتا ہے وہی 6 جج حضرات سے. جج صاحب اور صاحبہ جو ایک ہیں ان کے اندر، جنہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھ دیا کہ جی ہمارے ساتھ جو ہماری جوڈیشل انٹرفیرنس ہو رہی ہے، مداخلت ہو رہی ہے، خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز ISI کی طرف سے، اور پھر کیمرے شیمرے اور اغوائیاں ہو رہی ہیں اور ٹارچرز ہو رہے ہیں، مختلف چیزیں ہو رہی ہیں. تو ظاہر ہے تتلی مچ کی پورے ملک کے اندر. سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس چیز کو ٹیک اپ کرنا تھا. تو قاضی فائز صاحب نے اپنا فل بینچ بلا کے پھر کہا جی کی کرنا کی. تو ان میں سے تو کسی نے ہمیں تو یہ سمجھ آتی جو اگلا فیصلہ تھا ان کا کہ کسی نے ہاتھ نہیں پکڑایا ہے سچ. تو ان کو چلے گئے حکومت کے پاس کہ جی آپ بتائیں. پھر مل کے شہباز شریف ان کے کچھ لوگ اور قاضی فائز اور کچھ ججز رات جو تھے انہوں نے آپس میں مل کے فیصلہ کیا کہ جی ایک رکنی کمیشن جو ہے وہ بنے گا اور ایک ریٹائرڈ جج جن کی امپیکیبل انٹیگریٹی ہوگی وہ اس چیز کو چیئر کریں گے اور معاملہ آگے لے کے جائیں گے. تو جو تصدق حسین جیلانی صاحب ہیں، سابق چیف جسٹس پاکستان جو ہیں، ان کا نام آیا اس کے اندر اور ان سے کیبنٹ کی طرف سے اپروول چاہیے تھا. انہوں نے یونانیمسلی ان کو ایکسیپٹ کیا سب نے. پولیٹیکل پارٹیز یعنی کہ PTI نے نہیں ایکسیپٹ کیا، ابھی تک نہیں ایکسیپٹ کر رہے، بٹ جیلانی صاحب کا نام آ گیا. یہ بات بتا رہا ہوں میں ہفتے کے روز کی کہ جی وہ اب اس کمیشن کو وہی لیڈ کریں گے. مطلب ایک رکنی کمیشن ہے، وہی بیٹھیں گے، تمام ججز رات کی باتیں سنیں گے، ایویڈنس لیں گے، فیکٹ چیکنگ کریں گے اور کمیشن جو ہے اپنی رپورٹ دے گا. آج کے دن جو ہے، سوری ایک چیز میں بھول گیا، سنڈے کل کے روز 300 وکیل جو تھے مختلف مطلب جگہوں سے، انہوں نے مشترکہ ایک لیٹر لکھا سپریم کورٹ کو کہ جی یہ آپ کو کیس جو ہے یہ ٹرائی کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک جوڈیشل میٹر ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے اور جوڈیشری پوری ہے. تو اس کے اندر آپ کا ایک سارٹ آف آشیرواد ہونا چاہیے ساتھ کہ جی ہم اس کو بلیس کرتے ہیں اس ساری چیز کو، نہ کہ ایک کمیشن کی طرف پھینک دیا. جی کمیشن میں تو آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے اس ملک میں. تو وہ بات ٹھیک ہوگی، سپریم کورٹ نے تب تک اس کا جواب نہیں دیا. اس انٹرسٹنگلی یہ جو خط تھا وکلا کا، ان کے اندر جیلانی صاحب کے اپنے بیٹے، ثاقب نام ہے ان کا، ثاقب جیلانی، ایمان مزاری صاحبہ، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، اور تیمور ملک صاحب اور دیگر اور وکلا جو تھے، ان سب نے یونانیمسلی کہا کہ اس کو سپریم کورٹ کو 184(3) میں دیکھنا چاہیے، جو کہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ ان میٹر آف پبلک انٹرسٹ کیس کو سن سکتا ہے. آج کے دن یہ ہوا. بلکہ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کل کے روز رات کو جو ہمارا دوسرا پروگرام ہوتا ہے اس پہ آپ نے ایک بات کی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ جیلانی صاحب سے پوچھا کسی نے کہ وہ آیا یہ کرنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں. اب تو یہ ازیوم ہو رہا ہے کہ وہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. تو آج کے دن ہی آپ سرخرو ہے، آپ کا وکٹری لیب بنتا ہے کہ جیلانی صاحب نے کہا کہ جی میں نے نہیں کرنا ہے. انہوں نے شہباز شریف صاحب کو خط کے ذریعے یہ بتا دیا کہ جی میں اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا ہوں اس کمیشن سے، میں نہیں کروں گا. اور پھر جو از خود نوٹس لیا پھر سپریم کورٹ نے، تو اب معاملہ گھوم پھر کے سب کچھ کرا کے ہسٹری اس لیے دے دی میں نے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہوئے گا. جی بالکل. یہ کل جو ہے وہ بڑی آبویس سا لگ رہا تھا اور مجھے جو ہے نا یہی تھا کہ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا کہ جو جج ہوتا ہے وہ مطلب وہ اپنی لاسٹ ڈرون سیلری جو ہے وہ پینشن لے رہا ہوتا ہے. تو تصدق جیلانی صاحب کو کیا پڑی ہے کہ وہ آ کے تتے آلو جگل کر کے دکھائیں گے، وہ کہیں گے پائن آفس سمجھو سنبھالو میں کی کراں. تو وہی ہوا ہے. اب ان کو خود سے اس کو دیکھنا پڑے گا عدالت کو
اور آپ ساتھ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ریلیف بھی ملا ہے خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ جی سے. توشہ کے اندر ان کو سزا معطل ہوگی. بالکل. اب 2 کنوکشنز رہ گئی ہیں ان کی, ایک سائفر اور ایک عدت. جی اس کے علاوہ ان کی وہ کنوکشنز ختم ہو گئی ہیں. یہ میرے خیال میں بڑا ہی زبردست, مطلب جیسے چلنا چاہیے تھے نا معاملات, یہ معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں. مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ اسی شو پہ ہم نے بات کی تھی کہ اسمال وکٹریز ہر تھوڑے دن بعد پی ٹی آئی کو ملا کریں گی. آج تو 2 ہوگی. بالکل. اور وہ بہت ضروری ہے. وہ بہت ضروری اس لیے کہ ورنہ پریشر کوکر پاڑ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب ریاست کو سمجھ آنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ پریشر کوکر بچانا چاہتے ہیں تو اسمال وکٹریز وہاں پہ ملنی چاہیے. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز یہ کہ یہ بھی ہم اس شو پہ ہی پہلے بات کر چکے ہیں کہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ ویک, مطلب اگین اسٹیبلشمنٹ کانسٹیٹیوٹس آف مینی پیپل اینڈ اداراز. وہ کوئی ایک نہیں ہے کہ ملٹری نہیں ہوتی, صرف پولیٹیکل ہوتی ہے, جوڈیشل ہوتی ہے, پھر ملٹری ہوتی ہے, بیوروکریٹک ہوتی ہے. اچھا, وہ ہوتا ہی ہے کہ جب, اور ہم جب بات کرتے ہیں کہ ویک ہو رہی ہے تو وہ ویک اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس بندوقیں کم ہو رہی ہیں یا ان کے پاس سزا دینے کی اتھارٹی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ جب اکانومی ملک کی ڈاؤن ہوتی ہے تو پھر ہر کوئی ویک ہوتا ہے. اچھا, جب وہ ویک ہوتی ہے تو پھر وہ اداروں کی آپس میں تھوڑا سا وہ شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا جی کہ مطلب کون کتنا اوپر ہے. بیوروکریسی جو ہے نا وہ مینیج ہو چکی ہوئی ہے بہت پہلے. وہ بہت پہلے اس لیے مینیج ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ وہاں پر جب اجازت ملی نا کہ ایک ادارے سے لوگ دوسرے ادارے میں, ملٹری کے لوگ بیوروکریسی میں, اب آپ دیکھیں ہیں کہ تو وہ زیادہ تر آپ کو جو ملیں گے ہیڈز جو ہیں وہ ملٹری سے آئے ہوئے ہیں. تو وہ تو ابھی نادرا کے جو لگے ہیں نئے وہ بھی ملٹری کے ہیں میرے خیال میں. نادرا میں تو خیر انہوں نے سرونگ ہی لگا دی ہے نا, لیکن بیوروکریسی میں کیا ہوا ہے کہ جی آپ فوج چھوڑ کے تو چلے جاؤ. فوج سے آپ ریٹائر بھی کرتے ہیں تو آپ کو گریڈ مل جاتا ہے میرے خیال میں 20 یا 21 ایسا کچھ ہے. ہاں, تو جوڈیشری لیکن آن دی ادر ہینڈ وہ یہ ہے کہ مطلب آپ ملٹری چھوڑ کے جوڈیشری میں نہیں لگ سکتے. تو وہ کو پتہ نہیں سر کبھی تو ابھی ان کا آپس کا وہ ایک چل رہا ہے, وہ ایکولیبریم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو یہ, اور دوسری چیز یہ کہ اس پہ جب یہ 6 ججز نے خط لکھا تو اس پہ جو ہے بڑا اعتراض بھی ہوا کہ جی جسٹس شوکت کی دفعہ تو یہ جج نہیں بولے تھے. اس پہ وہ ریما عمر صاحبہ جو ہیں انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا تھا کہ ان 6 میں سے 5 تو تھے ہی نہیں آئی ایچ سی میں تب جب کی یہ بات ہے جسٹس شوکت والی, تو آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے. سو وہ ہو گیا. اب جو ہے ایونچولی یہ سپریم کورٹ نے دیکھنا ہی تھا. وہ اور بات ہے کہ پھر اب کمیشن بن بھی جاتا اگین, مطلب تو وہ کمیشن کے لیے تو بڑا, اب او بی ایل کمیشن کی رپورٹ آ گئی بھی ہے, نہیں آئی نا, تو کمیشن تو, اور 2 مہینے کا جو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹائم کے 2 مہینے میں آپ نے دینی ہے رپورٹ, وہ بھی ایک بندے نے 2 مہینے میں تو فیکٹ فائنڈنگ ہی نہیں ختم ہوتی. وہ تو مطلب آپ جس کو بلاتے ہو وہ کون سا پہلی پیشی پہ آ کے بیان ریکارڈ کروا دیتا ہے. تو وہ جو ایک رکنی کمیشن بننا تھا نا وہ اس نے لمبا ہی ڈالنا تھا. لیکن پھر بھی بات ہے کہ اگین جو آپ امپیکیبل انٹیگریٹی والی بات کر رہے تھے نا, وہ میرے خیال میں تصدق جیلانی صاحب کی ہے جی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو یہ بڑا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے کسی بھی شخص کے لیے ملک کرنے کا, کہ جب آپ اس قسم کے بڑے کمیشن کے سربراہ بن گئے ہو نا تو اب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ فون کر کے کہو ہاں جی تسی کی چاہتے ہو تو میں بیٹھا ہوں تے ہاں جی پھر کی کر کے کرنا ہے. لیکن ایک بندہ اپنے آپ کو ایکسکیوز ہی کر لینا, اس سے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سچویشن میں سے کچھ ملک نہیں کرنا چاہتا. تو یہ ایک چیز تھی. اور بنیادی بات وہی ہے کہ سپریم کورٹ کو آنا پڑے گا اس میں. اب گندے ہوں بیچ میں, اگر یہاں سرخرو ہوں, مطلب وٹ ایور, گندے ہوں یا سرخرو ہوں, اب ان کا ہے. لیکن اچھا پھر وہی بات ہے کہ اس کا فیصلہ, مطلب اگین فیصلے یہاں پہ محفوظ بھی ہو جاتے ہیں, تو پتہ نہیں وہ کب آنا ہے. لیکن اگین یہ جو ہے نا, یہ ایک آپ اس کو تنکا سمجھ لیں آن کیملز بیک, آپ اس کو قطرہ سمجھ لیں سمندر کا, آپ اس کو بیبی سٹیپ سمجھ لیں, بہرحال یہ اب چلتا معاملہ چل بیٹھے سر. اور دوسرا سپریم کورٹ کی طرف سے ہمیں اور بھی کچھ چمگوئیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اور وہ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا جی کہ قاضی فائزہ صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ دینے کا کچھ ارادہ بن رہا ہے لوگوں کا. تو اس پہ حکومتی موقف تو ہمیں مل گیا تھا. وہ تعالیٰ صاحب نے کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی, تو ہم تو حکومتی موقف مان لیتے ہیں, انہوں نے کہا. لیکن سر اس پہ ایک بڑا ویلڈ آرگیومنٹ بھی ہے. وہ ویلڈ آرگیومنٹ یہ ہے کہ ججز جو ہیں اپنی جو تنخواہ جتنی ہوتی ہے وہ تو پینشن لے ہی جاتے ہیں ہر مہینے,
تو پھر ان سے تھوڑا اور کام ہی کرا لو اور نیوں کو انڈکٹ ہی کام کرو تاکہ یہ مطلب حکومتی بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ان کی اس میں چلا جاتا ہے. اصل میں یہ والا انٹرسٹنگ اس لیے ہو گئی قاضی فیصل صاحب کے بعد ہے منصور علی شاہ صاحب, اور ان سے پہلے جو دو تھے وہ دونوں نے اپنی اس سے ایج سے پہلے استعفے دے کے وہ فارغ ہو گئے. تو منصور صاحب جو ہیں وہ بڑے لمبے ٹینیور کے لیے آئیں گے, تو ظاہر ہے وہ بھی کم ہوگا. اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس بینچ کے اوپر قاضی فیصل صاحب اور منصور صاحب کی بڑی اچھی ایک ریپو ہے. تو یہ تو تھوڑا سا منصور صاحب انڈر کٹ ہوئیں گے اگر تو ایکسٹینشن ہو جاتی ہے ان کی. اور سیکنڈلی جیسے میں نے کہا حکومتی موقف تو یہی, ایسا کچھ نہیں ہو رہا, لیکن جو اس چیز کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اور ان کی خبر عموماً صحیح ثابت ہوتی ہے وہ اسد طور صاحب ہیں. تو ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ایسی چیز ہو رہی ہے. تو نہیں دیکھیں, اگر یہ جو آپ کی ریڈنگ ہے اس میں کہ منصور علی شاہ کو کا ٹینیور کٹ کیا یہ میرا تجزیہ ہے کہ انڈر کٹ ہوں گے نا پھر. ہاں, تو یہ بڑی پلازیبل ہے. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین ہمیں اندر کی باتوں کا پتہ نہیں, لیکن ابھی تک ایسے ہی لگتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب مینج نہیں ہو سکے. بالکل بھی نہیں. تو یہ ان کا ریکارڈ اس طرح سے اچھے, اور وہ حادثاتی طور پہ کیونکہ ان کا ٹینیور اتنا بڑھ گیا ہے, تو یہ چیز میرے ذہن میں آئی تھی کہ یہ ذرا ایک ٹسل ہوگی. لیکن ظاہر ہے پھر قاضی فیصل صاحب کو بھی ایز اے اسپیسیمن دیکھنا پڑے گا کہ ان کے تمام جو اس چھوٹے دورانیے میں, مطلب اتنی لیئر کے لیے نہیں آئے کہ وہ اور سر آنے پھر مستقبل کے اندر اس کا مطلب ہے کہ جو ایکسٹینشن والی چیز ہے یہ ہم نے آرمی چیفز کی طرف تو دیکھی ہے. اب یہ اگر چیف جسٹس کی طرف بھی یہ ایک دفعہ بن جائے گا یہ رجحان کہ یہ ہو سکتا ہے, اور ایج ایلیمنٹ نہیں رہے گا بلکہ مرضی رہے گی ایلیمنٹ, تو یہ بھی ایک ٹینشن والی بات ہے. باقی سارے جو ہیں وہ تو ابھی بکڈ ہے نا آگے تک. وہ پھر نہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر مدت ملازمت بڑھے گی تو وہ صرف چیف کی نہیں بڑھے گی, وہ تو پھر تمام ججز کی بڑھے گی. یہ تو پھر دیکھیں پورا اس کو آپ کو کراس دا بورڈ کرنا پڑے گا. ہاں, تو وہ پھر وہ والا مسئلہ تو نہیں ہوگا کہ ان کا کیونکہ میعاد بڑھ گئی ہے تو اگلا چیف بننے سے پہلے ریٹائر ہو رہا ہے, یہ اس طرح نہیں ہوگا, وہ پھر اس کی بھی بڑھ جائے گی. ویسے سر ہوا ایسے بھی ہے کہ جو ضرورت وقت ہے اس ٹائم کی جو ضرورت ہے, اگر تو وہ قاضی فیصل صاحب ہیں تو وہ کہیں گے جی اس وقت ضرورت تھی, اب سب کچھ ٹھنڈا ہے تو آپ اپنی ایج کے حساب سے ریٹائر ہو جائیں. تو ہو تو سر کچھ بھی سکتا ہے, ہو کچھ بھی سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایونچولی وہی بات ہے, ڈار صاحب آتے ہیں نا کچھ بھی ہو جاتا ہے, لیکن جب ڈار صاحب جاتے ہیں تو مارکیٹ ایک دفعہ اپنے آپ کو کریکٹ کرتی ہے. اچھا, اسی طرح ہم الیکشن کرواتے ہیں, کچھ بھی ہو جاتا ہے, لیکن پھر ایک دفعہ جو سسٹم ہے وہ اپنے آپ کو کریکٹ بھی کرتا ہے. اچھا, اسی طرح ہم کسی بھی پرائم منسٹر کو سزا بھی دے دیتے ہیں, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, پھر سسٹم اپنے آپ کو کریکٹ بھی کرتا ہے. بنیادی طور پہ ہاتھوں سے گرے دی ہوئی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. سو یہ جو ہے نا کہ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے, لیکن اگر کچھ ہوتا ہے نا, اس بات کو یاد رکھیں کہ ڈاکٹرائن کے 2 سال رہ گئے ہیں, اور اگر ایکسٹینشن بھی ہو جاتی ہے ڈاکٹرائن کی تو وہ کل ملا کے 3 سال ہوں گے, کیونکہ اب قانون سازی ہو گئی ہے کہ جی ایکسٹینشن 1 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اچھا, اس کے بعد سسٹم نے نا اپنے آپ کو وہ کرنا ہے, آٹو کریکٹ کرنا ہے. اچھا, وہ پھر بھی بات ہے, وہ جو آٹو کریکٹ ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کریکٹ ہی ہو. وہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ یو ایس انگلش کی جگہ آپ یو کے انگلش انسٹال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کی پیڈ پہ. بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح خان صاحب سے ہیں جیل میں, یہ جو الیکشن ہوئے اس کے بعد آپ کے خیال میں کوئی مذاکرات نہیں ہوئے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے اور خان صاحب کے, لازمی ہوئے ہوں گے. اچھا, لیکن وہ سٹیل میٹ ہو گیا. وہ سٹیل میٹ اس طرح سے ہو گیا ہوگا, مطلب سامنے کی باتیں ہیں کہ ابھی بھی خان صاحب جیل میں ہیں, جو حکومتی ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں. جو خان صاحب نے مانگا ہوگا وہ نہیں دے سکتے ہوں گے, جو انہوں نے کہا ہوگا وہ خان صاحب نہیں کر سکتے ہوں گے. اس لیے دونوں نے ایک دوسرے کو یہ کہا ہوگا کہ اوکے آپ بھی سوچیں, ہم بھی سوچتے ہیں, کچھ دیر بعد دیکھتے ہیں, جب کوئی بہتر سکیم کسی کے بھی ذہن میں آئے شیئر کر لیں گے اور اس کے بعد کر لیں گے. اچھا, اب ہم دوبارہ ایک ازیوم کرتے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے. تو وہ عمران خان صاحب نے کہا ہوگا کہ جی ہماری 180 سیٹیں ہیں, فلانی ہماری تھی جو ان کو دے دی گئی ہے, تو اب وہاں پہ وہ یا تو ہمیں واپس کر دیں اور یا پھر ایسا کریں کہ وہاں پہ ری الیکشن کروا لیں. یہ ان کو قابل قبول نہیں ہوگا. اچھا, انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ آپ اس سسٹم کو اپنا آشیرواد دے دیں, ٹھیک ہے, یا آپ کہیں کہ جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا, اب میں واپس آ رہا ہوں باہر اور اب 5 سال تک میں کچھ نہیں. انہوں نے کہا جی یہ مجھے کہ سیٹلمنٹ آپ اس طرح شو کریں کہ ہماری سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. وہ خان صاحب نے کہا ہوگا کہ اگر میں نے سیٹلمنٹ کر لی تو میرا الیکشن مطلب جو سارا الیکٹریٹ ہے وہ لوز ہو جائے گا. بنیادی بات یہ ہے کہ ایونچولی ہونی صلح ہے,
لیکن وہ صلح ان دو کی آپس میں نہیں ہو سکتی. جیسے ڈاکٹرائن بدلے گا نا تو پھر ہوگا یہ کہ ہوگی پھر بھی صلح, خان صاحب کمپرومائز کر لیں گے, خان صاحب نے کون سا پہلی دفعہ کرنا ہے, لیکن وہ ہوگا یہ کہ جی وہ اب میرا وہ پرانی جو رجیم تھی اس کے ساتھ میرا مسئلہ تھا, یہ جو نئے آئے ہیں یہ تو جمہوریت کے اتنے بڑے دائی ہیں, یہ تو میرے سے زیادہ جمہوریت ہے, ان کے ساتھ تو فرینڈشپ بڑی ایک ہمارا آرگینک چیز ہے. تو پھر تو بیسیکلی گیم یہ ہے کہ 2 سے 3 سال کی گیم ہے, لیکن اس میں وہ جو ادارے ہیں جو مطلب جوڈیشری ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یار اگر 2 سے مطلب جس طرح سے ہم اسیوم کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہوں گے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر 2 سے 3 سال میں ایک دم سے کایا ہی بدل جانی ہے تو پھر ہم کیوں اپنی بگاڑ کے رکھیں, ہم نے تو نوکری کرنی ہے, ہم ساتھ ساتھ چلائیں ان کو. اسی طرح سب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہم نے جو ہے نا بگاڑ کے نہیں رکھنی, کیونکہ 2 سے 3 سال بعد ایک دم سے منظرنامہ بدلے گا. ہاں سر بالکل, یہ آپ کا انالیسس اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ کیونکہ یہ کو پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ دیکھتے رہے ہیں ہم, یہ ماضی میں بھی ہوا ہے مطلب, اور یہ اتنا کچھ وہ دور نہیں جانا پڑتا, یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں اس کی مزید ہمیں مثال اس طرح ملتی ہے, یہ بھی اگین ہم نے کچھ کوارٹر سے سنا, ظاہر ہے ہم بھی لوگوں بیچ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو ایک جو آپ کہہ رہے ڈاکٹر ہیں جو فی الحال ہے, اس کے بعد والا جو بھی ہو ہمیں تو نہیں پتا کیا ہوگا, لیکن بہت زیادہ ایک طبقہ ایسا ادھر بیٹھا ہوا ہے جس کا سافٹ کارنر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے ڈھیر سارا. تو جہاں زیادہ بھاری ہو, جس کا تھوڑا سا زیادہ عموماً تو وہی آتے ہیں پھر ایونچولی کسی چیز کے اندر, لیکن ظاہر ہے یہ وقت بتائے گا کہ کون آتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن یہ تو ہم نے سنا ہے ڈیفینیٹلی کہ جی ایک پولرائزیشن وہاں بھی ہے. بالکل, ایک تو لازمی ہوگی, مطلب ظاہر ہے وہ بھی پاکستانی ہے نا, مطلب ایک شخص پاکستانی جس طرح سے سوچتا ہے وہ بھی اس طرح سے سوچتے ہیں, ان کو ہم نے کوئی نمیبیا سے تو نہیں امپورٹ کیا ہوا. دوسری چیز یہ کہ وہ نہ بھی ہو, میں تو کہتا ہوں بات بنیادی سی ہے, ایک شخص ہے اس نے نوکری کرنی ہے, اس کا 6 سال کا ٹینیور ہے, 7 سال کا ٹینیور ہے, مطلب ہم نے تو جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ 2018 سے اگر 21 دیکھ لو 22 دیکھ لو تو اس میں نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ ادارے ایک سائڈ پر ہو گئے تھے, بہت زیادہ ان اداروں میں جو افراد کام کرتے ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے تھے. اس کے بعد اگین جب وہ سارا کچھ بدلنا پڑا, سارا کچھ الٹنا پڑا, وہ پیج سے سیم پیج پاڑنا پڑا, تو بڑی سب کو تکلیف ہوئی. اب سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے سیم پیج رہنا ہی نہیں, کہ وہ بعد میں پھٹتا ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے, بس ٹھیک ہے اپنا جو ہے نا بالکل درمیانی سی راہ اختیار کر کے چلتے جاؤ, نہ ادھر ناراض کرو نہ ادھر ناراض کرو, اور ویسے بھی اس سارے چکر میں اپنے لیے سپیس مزید کریٹ کرو. سر وہ اسی طرح کہ میں ٹیک انالوجی دے دیتا ہوں اس کے اندر, کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ جب آپ ایک ہو جاتا ہے نا, اس کے بعد اس کے اندر اب ہر 2-3 گھنٹے بعد جیسے آدمی پیچ ڈالتے رہے نیا, تو پھر وہ سافٹ ویئر جو وہ کرپٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا. یہ اس کا میرے خیال میں اچھی انالوجی ہے. سبحان سر, یہ تو آپ دیکھتے ہیں سپریم اب واپس پھر سے جب یہ شروع ہوا, ہم نے کہا تھا کہ یہ قاضی فیصل کے کورٹ میں چلی گئی بال, انہوں نے ویل لیفٹ تو نہیں کی, انہوں نے بیک ہینڈ کے ذریعے اس کو آگے بھیجا, اب واپس اٹھی گئی ان کے کورٹ کے اندر بال. اب لیکن ان کو واپس کرنے کا میرے خیال میں اب کوئی چارہ نہیں ہے, اب ان کو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا اور ہم اس چیز کو فالو کریں گے, ظاہر ہے. بالکل سر آگے چلتے ہیں. سر ایک خبر جو میرپور سے افسوسناک خبر ہے کہ کچھ 250-300 بندہ جو ہے میرپور کے ایک KFC ریسٹورنٹ جو ہے وہاں جا چلے گئے, اور وہاں پہ انہوں نے 250-300 لوگ جو تھے, کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے پرو پیلسٹائن اینٹا اسرائیل نعرے بازی, اور وہ ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ KFC کچھ کرنا ہے, کیونکہ ظاہر آپ کو پتہ ہے وہ چل رہا ہے جو بین کرنے والا سارا ہے. تو کچھ ان میں سے اندر گھس گئے, آگ شاگ بھی لگا دی اسٹیبلشمنٹ KFC کو, اور البتہ کہا یہ جا رہا ہے نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوا, بٹ کمپلیٹ لاس نہیں ہوا, لیکن ظاہر نقصان تو ہوا ہے. پولیس اہلکار اور کچھ سیکورٹی کے جو لوگ تھے ان کو زخمی بھی ہوئے. 54 بندوں کو انہوں نے اس کے اندر بک کیا ہے, ان کے اوپر مقدمات درج ہوئے ہیں. تو یہ بھی کیس ظاہر ہے آگے چلے گا, اس کے اندر ظاہر سزائیں ہونی چاہیے, کڑی سزا ہونی چاہیے. کسی بھی آپ ذاتی نجی کسی کی بھی ملکیت ہو کسی چیز پہ, اس کو نقصان پہنچانا کسی بھی آپ کا ایجنڈے کی تحت اس کو نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. سیکورٹی اہلکار کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پرو پیلسٹائن اینٹا اسرائیل والی بات جو ہے یہ ایک بہانہ ہے, اصل میں ایجنڈا کچھ اور تھا ان کا, اور وہ مزید اس کو پولیٹیسائز کرتے ہیں تھوڑا سا, کیونکہ یہ جو آزاد جموں کشمیر کے کوئی وہاں پہ پولیٹیشین ہے نون لیگ کی طرف سے, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, لیکن وہ نون لیگ سے تعلق ہے, یہ ان کا ریسٹورنٹ تھا. یہ ساری کہانی بنی ہے سر.
بالکل. اور یہ میں تو اگین وہ مجھے ایگزیکٹلی یہ تو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے معاملہ کیا تھا، لیکن میں سیکیورٹی اہلکاروں کی بات مجھے سننے میں بالکل ٹھیک لگتی ہے کہ معاملہ کوئی اور ہے. یہ جب بھی جلاؤ گھراؤ ہوتا ہے، جب بھی موب کچھ کرتا ہے، اصل میں جو بتایا جاتی ہے بات وہ نہیں ہوتی اور بات کوئی اور ہی ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بائیکاٹ کلچر جو چل رہا ہے پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور 4 اس میں کمپنیز ایسی ہیں جن کو بہت بھاری نقصان ہوا ہے. جی اور وہ اس لیے کہ یہ وہ کمپنیز تھیں کہ جنہوں نے، ان کا مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ یہ اسرائیلی کمپنیز ہیں، ان کا مسئلہ ایک اور یہ بھی تھا کہ جس وقت آپریشن چل رہا تھا، مطلب وہ تو شاید ابھی بھی چل رہا ہے غازہ میں، لیکن ایک خاص وقت پر انہوں نے اسرائیلی سولجرز کو فری لنچ اور ڈنر اور وہ سارا کچھ میلز دیے تھے. میکڈونلڈ اسٹار بکس وغیرہ نہیں کیا تھا. بالکل. ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اچھا یہ جو KFC تھا اس کا تو نام ان میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اب وہی والی چیز کہ ایک کمپنی اگر اس کو اون کوئی اسرائیلی کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سارے جو جنگ ہو رہی ہے اس کا حمایتی بھی ہو. مطلب ایک اسرائیلی دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کہ اس کے خلاف ہو، ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ تھا یا نہیں تھا، آپ کوئی چیز کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے یہ تو ٹوٹلی اپ ٹو یو. آپ بالکل بائیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، مور پاور ٹو یو. لیکن جلاؤ گھراؤ اس کی اجازت کوئی اگر ریاست دے رہی ہے تو اگین اگر ان کا خیال ہے کہ اس سے صرف کیونکہ یہ اسرائیلی تھا تو اس لیے ہو گیا تو اس میں کوئی بات نہیں. یہاں پہ پاکستانی بھی اپنے انویسٹ کرنے سے پہلے 4 دفعہ گھبرائے گا، اور اب گلف بھی نہیں آئے گا اور کوئی اور بھی نہیں آئے گا اگر ان سارے پریپریٹرز کو سزا نہیں ملتی تو بھول جائے یہ ریاست کہ کوئی اس میں انویسٹمنٹ کرے گا. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز یہ کہ یہ جس نے فرینچائز خریدی ہوئی تھی وہ اسرائیلی تھا، یہاں پہ جو لوگ نوکری کرتے تھے وہ اسرائیلی تھے. یہ اب دوبارہ ریسٹورنٹ اگر کبھی بنا تو بننے میں بھی 3 سے 6 مہینے لگیں گے. ان 6 مہینے میں جو وہاں پہ ویٹر تھا جو وہاں پہ بناتا تھا اس کے گھر راشن کون ڈال رہا ہے؟ سر اور عموماً دیکھیں نا جب کوئی اس قسم کی چیز جل جائے نا تو لوگ اس لوکیشن سے بھی نا پھر وہ ہو جاتے ہیں، ان کا دل اٹھ جاتا ہے. جیسے میں آپ کو لاہور کی اگزامپل دیتا ہوں. جب یہ 9 مئی کے رائٹس ہوئے تھے، وہ تو کور کمانڈر ہاؤس والا تو ہمیں پتہ ہی ہے وہاں جو سارا کچھ کنٹونمنٹ کے اندر پیش آیا، وہ بھی بہت غلط تھا. مین بولیوارڈ گلبرگ میں یہ جو جرمن کمپنی آؤڈی ہے جو یہ گاڑیاں بیچتی ہیں، ان کا حالانکہ ورک شاپ تو ان کی کہیں ٹھوکر کے پاس جا کے بہت دیر سے ہے، شو روم انہوں نے بڑا زبردست بنایا تھا ایک پلازا میں جو عسکری ٹاور ہے اس کے اندر، اس کی بالکل گراؤنڈ فلور کے اوپر بڑا زبردست شو روم بنایا تھا. اور وہاں پہ گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی جس رات یہ 9 مئی کی وہ گاڑی لے کے بھاگ بھی گئے تھے. گاڑی پکڑ لی تھی انہوں نے، اس گاڑی کو بھی ڈیمیج ہوا تھا تو وہ جلا دیا انہوں نے سارا، وہاں پہ نقصان ہوا ان کا. اس کے بعد سے یہ کراچی ہیڈ آفس ہے ان کا پریمیئر سسٹمز کا، انہوں نے نہیں کھولی وہ شو روم واپس نہیں کھولا انہوں نے. اب وہ وہیں پہ ٹھوکر سے ہی آپریٹ کر رہی ہیں. سو پوائنٹ بھی ہے کہ جب آپ کچھ جلا بھی دیتے ہیں تو ایک تو وہی آپ کی بات ہے کہ انٹرنیشنل سینٹیمنٹ بہت خراب ہوتا ہے، اور دوسرا یہاں پہ لوکل بھی لوگ پھر کہتے ہیں یار کہ وہ اٹیچ ہو جاتی بات اس سے کہ یار یہ تو وہ جلا تھا، تو پھر وہ نئی کمپنی میں آنا چاہتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم کسی اور جگہ چاہتے ہیں وہاں جا کے کام کرتے. تو نقصان ہی ہے نا سر ہر طرف سے. اور دوسرا جو آپ بین الاقوامی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ فنڈنگ نہیں آئے گی، اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو اس کو تو SIFC بھی نہیں بچا پائے گی کہ جی وہ بھی نہیں انفلوئنس کر سکیں گے فارن انویسٹرز کو، جو کہ آج کوئی مسئلے والی بات نہیں، آگ نہیں لگے گی. کیوں بھی؟ بالکل. اچھا اور یہ جو 9 مئی والا معاملہ تھا نا اس میں تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ آڈی تو شاید یقیناً نہیں واپس آئی ہوگی کیونکہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دل خراب ہو گیا کہ یار یہ تو جل گئے تھے. لیکن اس میں جو ہے نا ملٹری بھی کچھ چیزوں کو ریپیئر نہیں ہونے دے رہی. اب جس طرح اس کے ساتھ ہی عسکری بینک ہے، وہ عسکری بینک آج بھی بند ہے. مطلب اس کو تو آپ نے ٹھیک، عسکری بینک ہے نا، اس کو تو آج ٹھیک کروائیں اور چالو کریں. اس کے بھی سارے آپریشنز اکراس دا روڈ جو عسکری بینک ہے اس کے پاس ہیں آج کل. سو وہ یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا ایک مونیومنٹ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہوا تھا. وہ لوگوں کے دلوں میں یاد تازہ رکھنے کے لیے کہ کیا ہوا تھا، وہ اس میں ابھی تک انہوں نے اس کو ویسے ہی رکھا ہوا ہے. جس سے مجھے ایک اور چیز بھی یاد آ گئی کہ انہوں نے وہ سزائیں دی ہیں ابھی 50 لوگوں کو 9 مئی کی. اور وہ تو یہ تو میرے خیال میں وہ لوگ ہیں جو کہ شاید گجرانوالہ یا کسی اور جگہ پہ جو جلاؤ گرا ہوا تھا اس میں ملوث تھے. اس میں میرے خیال میں لاہور والے نہیں ہیں. لیکن اگین یہ بھی نا میرے خیال میں ایونچولی ان کو 5 سال کی سزائیں ہوئی ہیں، ایونچولی ان کو بھی شاید ریلیف دینا پڑے گا. اور اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرے خیال میں جو انہوں نے کیا وہ کوئی بری حرکت نہیں تھی. وہ ظاہر ہے آپ کو جلاؤ گراؤ کی اجازت نہیں ہے، آپ کبھی بھی کرو گے، کسی بھی موقع پہ کرو گے، کینٹ کے علاوہ بھی کرو گے تو وہ جرم ہے.
جو بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں کس نے وہ آئیڈیا دیا تھا یا ابھی تک ان کو وہ ہے کہ اب بہت سارے لوگ ہیں جو کہ 9 مئی میں ملوث ہیں، جن کی ویڈیو شاید ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی ہے ان کا، لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تو وہ اب نہ صرف یہ کہ وہ فری ہیں بلکہ وہ شاید کچھ اس میں سے حکومت کا بھی حصہ ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ ایونچولی، ابھی تو اگین ڈاکٹرائن دوسرا ہے نا ریاست کا، جب یہ اس نے چینج ہونا ہے، آپ کیسے کچھ لوگوں کو اس جرم کے لیے اندر رکھ سکتے ہو جس جرم کو کرنے والے کچھ لوگ باہر بھی ہیں؟ سو یہ ابھی جو ہے نا اس میں بھی پھنسیں گے، پھر ان کو ریلیف دینا پڑے گا، وہ سارا کچھ ہوگا۔ اب یہ کیونکہ آپ سوری ہم عموماً کرتے نہیں ہوتے سیڈ باتیں شو کے اوپر، لیکن کیونکہ اب آپ نے چھیڑ دی ہیں تو میں ایک اس میں وہ بھی ایڈ کر دوں کہ یہ پرسوں ترسوں جو ہے وہ ایک مائنر کا ریپ ہوا، اور علماء نے بیچ میں آ کے تو صلح کروا دی باپ کی اور جس نے کیا تھا ریپ اس کی، اور کیونکہ وہ بھی کوئی مولوی صاحب ہیں اور ان کو بیل مل گئی ہے۔ بیسیکلی ریاست نے اپنے ہاتھ جھاڑ لیے ہیں کہ جی وہ کرنے والے کا اور جو بچہ تھا اس کے والد کا معاملہ ہے آپسی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہی ریاست ہے جس کا خیال ہے کہ ان کو ٹیکس ملنا چاہیے۔ اچھا، یہ جب اس پہ تھوڑا سا لوگوں نے ٹویٹ کرنا شروع کیا، میں بھی ان میں شامل تھا اور بے تحاشا لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، تو اس پہ اب اعتراض یہ آنا شروع ہوا ہے اس کوارٹر سے کہ جی وہ یہ تو الزام ہی غلط ہے، آپ ثابت کریں کہ یہ ہوا ہے تو پھر آپ سزا دیں۔ تو جی ثابت ہم نے کرنا ہے، یہ انکوائری کون کر رہا تھا، یہ پولیس کیا کر رہی ہے؟ مطلب اس بندے نے، باپ نے فائل کی اپلیکیشن، باپ نے اپلیکیشن واپس لے لی اور ریاست نے بندہ چھوڑ دیا اور ریاست نے کہا بس ٹھیک ہے معاملہ ختم ہو گیا۔ بھئی آپ ریاست کرے گی نا انویسٹیگیٹ کہ میں کروں گا، پھر وہی بات ہے میرے سے یا کسی عام آدمی سے کراؤ گے تو پھر اس کو تو ہمیں تو سزا دینی پڑے گی آپ کو کہ یار آپ اسٹیٹ کے کاموں میں مداخلت کیوں کر رہے ہو۔ سو ان کو ٹیکس ٹوکس نہیں ملتا اس طرح۔ اور سر یہ دیکھیں نا، قانون کی حد تک تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اوفینسز جو ہوتے ہیں جن میں اوبیسلی ریپ جو ہے ایک ایسا اوفینس ہے جس کو پھر اسٹیٹ ٹرائی کرتا ہے۔ اگر آپ نہ بھی کرنا چاہو تو اسٹیٹ اس کو ٹرائی کرتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جو شاہ رخ جدوئی والا کیس تھا جس کے اندر ثاقب نثار نے کہا تھا کہ اس کو حالانکہ ہر طرف سے ریلیف مل گیا تھا، اس کو ثاقب نثار نے کہا اسٹیٹ اب ٹرائی کرے گا۔ اگر وہ اگین کیونکہ ایک مسئلہ بن گیا تھا سوشل میڈیا پہ، اور ویسے بھی وہ کیا نام ہے جبران ناصر نے اس پہ پٹیشن فائل کر دی کہ اسٹیٹ کر کیا رہی ہے، تو وہ پھر ان کو کرنا پڑا تو دیکھیں نا یہ بھی تو بڑے سنجیدہ معاملات ہیں نا۔ مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر کسی ایک دفعہ کریں گے، اگلا جو جتنا طاقتور یہ شخص جو بھی رہائی جس کو ملی ہے وہ ہیں، اور سے اور بھی طاقتور ہوں گے جن کو پھر نظر آتا ہوگا یار کہ دیکھو اس کا تو بڑا آسان حل ہے کہ آپ نے اگر یہ گندا کام، غلیظ کام جس کی بہت بری سے بری سزا ہونی چاہیے کہ یار یہ کر بھی سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ ایسی فیملیز کو ٹارگٹ کرو جو ذرا لو انکم بھی ہیں، جن کا اپنا پاوا بھی کوئی نہیں ہے، جن کے اوپر آپ ذرا اوپر سے آ سکتے ہو، یہ کام بھی کرو۔ پھر پولیس کے پاس بھی جائیں گے تو پیچھے سے ہماری پارٹی جو ہے ان کو منا لے گی اور ہم رہائی بھی مل جائے گی، بیل بھی مل جائے گی اور کیس بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تو اتنا بڑا پریسیڈنٹ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ مطلب کچھ نہیں، پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے نا پھر پولیس کی بھی۔ پھر تو میرے خیال میں ویسے ہی کسی کو آپ بٹھا دیں، انہی کا کوئی بندہ بٹھا دیں جو اپلیکیشن لے، انہی کا بندہ جو ہے وہ کہے جی کہ اچھا آ جائیں جی بیٹھ کے صلح کر لیتے ہیں، صلح ہو جی اپنے اپنے گھر چلو۔ لیکن جو اس بچے پہ بیتے گی، جو اس کے خاندان کے اوپر بیتے گی، وہ سارا کو جو ہے اس کی ایک ویلیو اٹیچ ہونی چاہیے اس کے ساتھ، اور کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے اس کے اوپر۔ نہیں دے رہے، بہت عجیب سی بات ہے، سمجھ نہیں آئی اس بات کی بالکل بھی۔ سزا دینا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو انویسٹیگیشن رک گئی ہے کہ بس جی انہوں نے کیس واپس لے لیا، بات ختم۔ ہاں، تو پھر یہ جو اب ویسے جو اس کے اوپر قانون سازی اگر جتنی ہوئی ہے، اور مطلب اس کے اندر بھی آپ اگر وہ جو بلڈ منی والا سارا اینگل ہے سارا اس کے اوپر، وہ بھی اس کے اوپر اسی طرح اپلائی ہوتا ہے نا، وہ بھی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں۔ تو پھر اسٹیٹ کدھر ہے؟ اور اسٹیٹ کہتی ہے ہمیں ٹیکس دو، ہمیں ٹیکس، کس بات کا؟ اور ٹیکس دیں اس چیز پہ۔ مطلب یہ بہت ہی عجیب و غریب سچویشن۔ مطلب وہ جو ہے نا کہ بڑا جی ہمارا یوتھ بلج اور یوتھ فلانا اور یوتھ کا مستقبل ہو، یوتھ کی مطلب میں کیا اس کے لیے لفظ استعمال کروں کہ بچپن، کسی کا بچپن ہی پروٹیکٹڈ نہیں ہے، آپ نے اس کا مستقبل کیا پروٹیکٹ کرنا۔ اور سر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آپ نے چلائی دی ہیں تو ایک اور بھی کر لیتے ہیں جاتے جاتے بس، کہ پیٹرول کے اوپر بھی ایک حماقت جو ہمیشہ ہوتی ہے کہ جی 9 روپے اس کے اندر اضافہ ہو گیا آج سے، کل کے دن پیٹرول نہیں مل رہا تھا، آپ کو بھی نہیں ملا، مجھے بھی نہیں ملا، پی ایس او بانٹ رہا تھا، وہ بھی کیش پہ، کارڈ نہیں لے رہے تھے،
باقی تمام پمپس جو تھے انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا تھا. تو اگین ریٹ آف دا اسٹیٹ والی بات ہے کہ یہ پرائس مینیپولیشن نہیں ہے, یہ کسٹمر کو پسنے والی بات نہیں ہے, یہ ہے نا ساری چیزیں. بالکل, کیونکہ یہ جو پیٹرول پمپ تھے پی ایس او کے علاوہ, آپ کے خیال میں بس انہوں نے کر لیا اور کسی پولیس, کسی عدلیہ, کسی فوج, کسی سیاستدان, پرائم منسٹر, کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہ یار یہ سارے پیٹرول پمپوں نے اپنی بتیاں کیوں بجائی ہوئی ہیں, باہر بیریئر کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ نہیں, انہوں نے ہفتہ دیا ہوگا, انہوں نے کل کے دن کے پیسے دیے ہوں گے جو تھرو آؤٹ سرکولیٹ ہوئے ہوں گے, ورنہ کیسے ممکن ہے؟ اور اسی وجہ سے کہ ان کا پروفٹ مارجن بڑھ جائے, نقصان پھر بھی نہیں ہونا تھا, پروفٹ مارجن بڑھا. سر باقی چلیں سر, آج ہم تھوڑی سیڈ نوٹ پہ اینڈ کریں, لیکن خبریں جب اس قسم کی ہوں گی تو ان میں مثبت, ہم ویسے مطلب طبیعتاً ہم مثبت ہیں, لیکن خبریں جب اس قسم کی ہو تو اس میں سے مثبت پہلو نکالنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. ان دونوں خبروں میں کوئی ایسا مثبت پہلو نہیں ہے. تو اسی نقطے پہ آپ سے اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.